أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. 8ویں پارے سورہ انعام کی یہ 14واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 112 سے لے کر آیت نمبر 123 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے کچھ پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دیا ہے. گزشتہ رکوع کے آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد تھا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ کہ وہ لوگ آپ کے سامنے تاکیدی قسمیں کھاتے ہیں لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے یعنی کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس طرح کے سوالات کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ قل انما الآیات عند اللہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تر نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے ایمان کو معجزات کے ساتھ مشروط کرتے ہیں یہ اصل میں ایمان لانا نہیں چاہتے بلکہ معجزات کا مطالبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور تنگ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ تفسیر ابن جریر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ نقل کیا گیا ہے کہ قریشی سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں کہ صفا پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے تو ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا معاہدہ کرو کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو تم سب مسلمان ہو جاؤ گے. انہوں نے قسمیں کھا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دیجئے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی اس پورے پہاڑ کو اللہ کے حکم سے سونا بنا دیں لیکن قانون الہی کے مطابق اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو سب پر عذاب عام نازل کر کے سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا جیسے پچھلی قوموں میں ہمیشہ سے اللہ کا یہی دستور ہوتا چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی خاص معجزے کا مطالبہ کیا وہ جب دکھایا گیا اور وہ پھر بھی منکر ہو گئے تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کا قہر عام نازل ہوا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان لوگوں کے عادات اور ہر درمی سے واقف تھے بمقتضائے شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اس معجزے کی دعا نہیں کرتا. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو معجزات مانگتے ہیں اصل میں یہ اپنے تسلی کے لیے نہیں کہ آپ کے نبوت کے کو سچائی سے جان سکیں بلکہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ایک معجزہ تو کیا اگر ان کے سامنے گزشتہ سارے مردوں کو زندہ کر کے لایا جائے اور ان کے سامنے فرشتے آ کر کے ان کو بتائیں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں تو یہ اپنے ضد عناد اور حسد کے بنا پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے 8ویں پارے کے یہ ابتدائی آیاتیں ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر ہم اتارے ان پر فرشتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور باتیں کرے ان سے مردے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہے إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ جو چاہے ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہے نادان ہے ورنہ ان کے سمجھنے کے لیے تو قرآن مجید کا معجزہ پہلے سے موجود تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح ہم نے
بنائے ہیں لکل نبی، ہر نبی کے لیے، عدو دشمن، شیاطین الانس شریر آدمیوں میں، والجن اور جنوں میں۔ شیطان اصل میں ایک ایسے عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے وہ اللہ سے کے رحمتوں سے اتنا دور نکل جائے کہ وہ اللہ کے رحمتوں اور بخشش سے نا امید ہو جائے۔ شیطان کو بھی شیطان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رحمتوں سے نا امید ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، جو کہ اس آیت میں اللہ کے کا ارشاد ہے کہ یوحی بعضهم الی بعض، جو سکھلاتے ہیں ایک دوسروں کو، زخرف القول، جھوٹی باتیں، غرورا، دھوکہ دینے کے غرض سے۔ ولو شاء ربک، اور اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوہ، تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے چاہت کو دنیا میں کسی پر زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور اللہ کا ارشاد ہے فذرہم، بس آپ چھوڑیے ان کو، وما یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ولتصغى، اور تاکہ مائل ہو الیہ، ان کے طرف، افئدۃ الذین، ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولیرضوہ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، ولیقترفوا، اور تاکہ کیے جائیں، ما هم مختلفون، وہ برائیاں جو وہ کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو میں منصف بناؤں، وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ اسی نے اتاری تم پر کتاب بڑی واضح، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، یہ کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ٹھیک، فلا تکونن من الممترین، سو آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام اور وحی کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کو مخاطب کر کے اصل میں مسلمانوں کو بات سنانا مقصود ہے کہ مسلمان کفار کے طرح طرح کے باتوں میں آ کر کے اللہ کے حکموں میں شک نہ کیا کرے۔ وتمت کلمۃ ربک، اور تیرے رب کی بات پوری ہو چکی ہے، صدقاً سچائی کے لحاظ سے، وعدلا، اور انصاف کے لحاظ سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کو، اللہ کے کلام کو اور اللہ کے فیصلے کو دو طرح سے بدلا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ کوئی اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کے انصاف کو غلط ثابت کرے، اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے انصاف کے مقابلے میں دوسرا ایسا بہتر فیصلہ وہ پیش کر سکے جو انسانوں کے تمام ضروریات کو بہتر طور پہ پورا کرے، اور یہ ممکن نہیں۔ اور دوسرا غلط ثابت کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہی کو بدل ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام اور فرمان اور حکم کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ دنیا میں اکثر نافرمانوں کو دیکھ کر ان کے نافرمانی سے تمہیں مرغوب نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد سے بے خبر ہے، یا اگر خبر رکھتے ہیں تو وہ بھی ناقص علم اور خبر رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ ان کا علم اور خبر نہ رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو کہنا مانے گا اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے، اس لیے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ نہیں چلتے مگر اپنے خیالوں پر، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں، یعنی محض خیالی تصورات میں وہ اپنی زندگیاں خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، یہی سوچ کر کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہک چکا ہے اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کے راستے ہیں۔ فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جن جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کے حکم پر ایمان رکھنے والے۔ وما لکم، اور کیا ہوا تمہیں، اللہ تاکلوا، یہ کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، کہ جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ جانور ہو بھی حلال۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور ہم نے واضح کر دیا تمہارے لیے وہ کہ جو ہم نے تم پہ حرام قرار دی ہیں، الا ما اضطررتم، مگر جب کہ تم ان کے کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم،
اور بہت لوگ بھٹک چکے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر تحقیق کے بغیر. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. چنانچہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ بے مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں کہ جس جانور کو اللہ مار دے اس کو مردار کہتے ہیں، اور اسی جانور کو جب خود سے ذبح کر دے تو اس کو حلال کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس حلال جانور کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر دیا جائے تو تمہیں اس کے کہنے میں کسی طرح سے شک اور شبہ نہیں رکھنا چاہیے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا بھی. ان الذين يكسبون الاثم، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سيجزون بما كانوا يقترفون، سو ان قریب سزا پائیں گے اپنے کیے کا. ولا تاكلوا، اور نہ کھاؤ، مما اس میں سے لم يذكر اسم الله علیہ، کہ جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ہو وہ جانور فی نفسہ حلال لیکن اس کو شرعی طریقے سے اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کا کھانا درست نہیں. وانه لفسق، اور بے شک یہ گناہ کا کام ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، البتہ دل میں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ اس بارے تمہارے ساتھ بحث کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں اور اللہ کے واضح حکموں کے سامنے کفار چاہے بظاہر کتنی ہی خوبصورت اور قابل عمل اور قابل فہم بات کیوں نہ کریں، یقیناً وہ الفاظ کے حد تک تو درست اور یا مناسب سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے جو اثرات انسانی زندگیوں پر مرتب ہونے والے ہیں وہ اللہ کے ذات بہتر جانتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں تم نے کفار کے باتوں میں نہیں آنا، اور اگر ان کے باتوں میں آ کر تم لوگوں نے ان کے کہنے پر ان کی مرضی کے اعمال کیے پھر تو تم مسلمان نہیں رہو گے بلکہ ان کے طرح مشرک بن جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 8 پارے سورہ انعام کے یہ 15 رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 123 سے لے کر آیت نمبر 131 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ رکوع کا خلاصہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ گزشتہ رکوع میں کچھ سرداران مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ مردہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو مردہ، مسلمانوں کو زندہ، کفر کو اندھیرا اور اسلام کو روشنی سے تعبیر فرمایا ہے. اور یہ اس لیے کہ انسان اور حیوانات اور نباتات وغیرہ میں اگرچہ حیات اور زندگی کے قسمیں اور شکلیں مختلف ہیں، لیکن اتنی بات سے کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کسی خاص مقصد کے لیے ہے، اور قدرت نے اس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور اس کو اس کی خلقت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رہنمائی کی، اس کو ہدایت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور اس کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تک پہنچنے کی اس کو پوری ہدایت عطا فرمائی. جن کے ماتحت ہر مخلوق اپنے اپنے وظیفہ زندگی اور اپنے اپنے ڈیوٹی کا حق ادا کر رہی ہے. اس عالم میں زمین، پانی اور ہوا
اور آگ اسی طرح آسمانی مخلوقات، چاند، سورج اور کل ستارے اپنے اپنی ڈیوٹی پوری طرح سے پہچان کر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور یہی ادائے فرائض ان میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اور جس وقت جس حال میں ان میں سے کوئی چیز اپنی ڈیوٹی ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ پانی اگر اپنا کام پیاس بجھا دینا اور گرد و غبار، میل کچیل دور کرنا چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کھلائے گا۔ آگ جلنا اور جلانا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی۔ درخت اور گھاس اگنا اور پھل پھولنا، اور اسی طریقے سے درخت پھل اور پھول لانا چھوڑ دے تو وہ درخت نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقصدی زندگی کو چھوڑ دیا تو وہ ایک بے جان مردہ کی طرح ہو گئی۔ تمام کائنات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک انسان جس میں کچھ بھی شعور ہو اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور یہ کہ اگر وہ اپنی مقصدی زندگی کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے، اور اس کو اگر وہ پورا نہیں کرتا تو وہ ایک مردہ بے جان لاش کے مانند ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کا مقصدی زندگی کیا اور اس کے فرائض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مذکورہ آیاتوں میں ایک اصول متعین فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس اصول کے تحت ہر ایک کی زندگی کے مقصد کو متعین فرما کر یہ واضح فرمایا ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے، اور جو وہ پورا نہیں کرتا تو وہ زندہ ہو کر بھی گویا ایک چلتا پھرتا لاشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں، بلکہ بندگی سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کے دورانیے میں اگر اس کام کا ایک پہلو اللہ کی مرضی کا ہو اور اس کا دوسرا پہلو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ اللہ کا بندہ بن کر کے اس کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ کے ناراضگی والے پہلو سے خود کو بچاتا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ کی بندگی کا مظاہرہ کرنا، اللہ کے بندہ ہونے کا مظاہرہ کرنا، اور یہ احساس کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا ہر معاملے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو کرنا ہے اور اسی کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے اومن کان میتن، بھلا ایک وہ شخص کہ جو مردہ تھا، یعنی وہ کفر میں تھا، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ہم نے ان کو نور ایمان عطا فرمایا، وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کو دی ایک روشنی یعنی ہدایت کی، یمشی به فی الناس، کہ جسے لیے پھرتا ہے وہ لوگوں میں، کمم مثلہ، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس کی فی الظلمات جو اندھیروں میں ہو، اور لیس بخارج منہا، کہ وہ ان اندھیروں سے نکل نہیں سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ایسے ہی مزین کر دیے کافروں کے نگاہ میں ان کے کاموں کو۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ، اور اسی طرح ہم نے کیے ہیں ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، کچھ بڑے گناہگاروں کو، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ خوب مکر و فریب کرے اس میں، لیکن وہ اتنا یاد رکھیں کہ وما یمکرون الا بانفسہم، کہ وہ کوئی حیلہ اور فریب نہیں کر سکتے مگر اپنے جان ہی کے خلاف، وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیات، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم نہیں مانیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اسی کی طرح کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، یعنی اللہ ہم پہ بھی وحی نازل کرے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو کہ جہاں وہ اپنے پیغام کو بھیجے، یعنی اللہ تبارک و تعالی افراد میں سے
کوئی مخصوص افراد کو دیکھے گا کہ جو مستحق ہوں گے اس بات کے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے، تو اللہ انہی کو اپنے رسالت اور پیغام بری کے لیے منتخب کرے گا۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی مجرموں کو صغار عند اللہ، اللہ کے ہاں سے ذلت، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور سخت عذاب ان کے مکر و فریب کاری کی وجہ سے۔ فمن یرد اللہ، پس جس کو چاہتا ہے اللہ ان یہدیہ، یہ کہ اس کو ہدایت کریں، یشرح صدرہ للاسلام، تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو قبول اسلام کے لیے۔ ومن یرد ان یضلہ، اور وہ جس کو اللہ گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا، کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، حرجا انتہائی تنگ، کانما یصعد فی السماء، جیسے وہ زور سے آسمان کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جیسے بغیر کسی سبب کے آسمان کی طرف چڑھنا ایک انتہائی مشکل ترین عمل ہے، اسی طرح اس کو بھی اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا انتہائی مشکل ترین لگتے ہیں۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اسی طرح اللہ ڈالے گا اپنے عذاب کو ایمان نہ لانے والوں کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو پسند کر لیتا ہے، اللہ ان کے دل میں اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کا توفیق بدیعت رکھ لیتا ہے، اور پھر وہ خوشحالی سے اللہ کے حکموں کو ادا کرتا ہے اور اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس شخص کے ارادہ اور اخلاص اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو محروم رکھے، تو پھر اس کے لیے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونا ایسا مشکل کر دیا جاتا ہے جسے گویا آسمان کی طرف چڑھنا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، ہم نے واضح کر دیا اپنے نشانیوں کو، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے ہاں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا مددگار ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا وہ ان سبوں کو، تو پھر اللہ فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت کچھ تابع کر لیا اپنا انسانوں میں سے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست آدمیوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب ہم نے فائدہ اٹھایا ایک دوسروں سے، وبلغنا، اور ہم پہنچے، اجلنا الذی اجلت لنا، اپنے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال، اللہ فرمائے گا، النار مثواکم، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، سدا رہو اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا خبردار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم ساتھ ملائیں گے گناہ گاروں کو ایک دوسروں سے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کے سبب۔ چونکہ گناہ گاروں کے اعمال یکساں ہیں تو اللہ یکساں اعمال والوں کو یکساں جگہ پر قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ 8ویں پارے سورہ انعام کے یہ 16 رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 131 سے لے کر آیت نمبر 142 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں ابتداءً قیامت کے دن کے کچھ حالات کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے شعوری کامل رکھنے والے جن اور انسانوں سے مخاطب ہے کہ اے جن اور انسانوں، کیا تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے اور تمہیں اس دن کے بارے میں خبردار کرتے؟ تو وہ لوگ قیامت کے دن جو دنیا میں اللہ کے نافرمان رہے ہیں، وہ وہاں پر پھر کوئی فریب کاری نہیں کر سکیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا تھا،
چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے یا معشر الجن والانس، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، الم یاتکم، کیا نہیں پہنچے تمہیں، رسول منکم، میرے رسول جو تم ہی میں سے تھے، یقصون علیکم آیاتی، کہ جو سناتے تم کو میرے احکامات، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کے پیش آنے سے، قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے اپنے گناہ کا، وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے اور ان کو دھوکہ دیا دنیاوی زندگی نے، وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، یا یہ دنیا اور دنیا کی خوشحالی ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ قائل ہو گئے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، یہ کہ وہ کافر تھے۔ ذالک، یہ اس لیے، الم یکن ربک مہلک القری، کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو، بظلم، ان کے ظلم پر، واہلھا غافلون، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہو، یعنی جب تک کسی علاقے والوں کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچتا تو اللہ محض ان کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اتمام حجت ان پہ فرما لیتا ہے، اور جب ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے پیغام کے پہنچنے کے بعد اگر وہ اپنے اس غفلت کے کاموں میں مصروف عمل رہے، اللہ کے حکموں سے وہ بے رخی برتیں، تو پھر اتمام حجت ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان پر ہلاکت نازل کر لیتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور بے خبر نہیں ہے تیرا رب اس سے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے رحمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت یہ بندوں کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو جو احکامات بتلائے ہیں یہ کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور رحم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو وہ امور بتلا دیے کہ جو کر کے بندے اپنے آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تم کو لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے پیچھے قائم کر دے جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تم کو پیدا کیا اوروں کے اولاد سے، اس لیے کہ موجودہ انسانوں سے پہلے اور انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دنیا سے رحلت کر گئے، اللہ نے ان کے قائم مقام اوروں کو بنا دیا۔ اسی طریقے سے مختلف قومیں تھی گزشتہ ادوار میں، وہ قومیں ختم ہو گئی، ان کے بعد اللہ نے اور قوموں کو کھڑا کر دیا۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو اس کے فیصلوں میں بے بس نہیں کر سکتے ہو، اور جو آنے والے ہے چیز ہے وہ ہے ہر ذی روح پر موت کا آنا، قیامت کا آنا، اور انسان اور جناتوں کا حساب اور کتاب کا ہونا۔ قل کہہ دیجئے یا قوم، اے میرے قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم کام کرتے رہو اپنے جگہ، انی عامل، میں بھی کام کرتا ہوں، یعنی اگر میرے بات کو نہیں مانتے ہو تو پھر اپنی مرضی کے کام کیے جاؤ۔ فسوف تعلمون، سوان قریب جان لوگے تم، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر، انه لا یفلح الظالمون، یقیناً وہ ظالموں کو کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہونے دیتا۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کے ایک مشرکانہ رسم کا تذکرہ فرماتا ہے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں نے زمین کی پیداوار میں سے کچھ حصے بنائے رکھے تھے، کچھ حصہ تو اللہ کے لیے مقرر اور کچھ حصے وہ اپنے بتوں کے نام کر لیا کرتے تھے، پھر باقی زمین کے پیداوار کو یا باغوں کے پیداوار کو وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جاتی ان کو کسی زائد چیز کا تو پھر وہ اللہ کے حصے میں سے کم کر لیتے تھے، لیکن جو حصہ وہ غیر اللہ کے لیے مختص کر لیتے تھے اس کی خوشنودی کے لیے اس میں سے کم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتنے ظلم کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے میرے پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اوروں کو شریک قرار دیا، اور پھر جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اس میں سے بھی یہ کمی سے باز نہیں آتے۔ وجعلوا للہ، اور ٹراتے ہیں اللہ کا، مما اس کی، ذرا من الحرث، جو اس نے پیدا کی ہے کھیتیاں، والانعام، اور مویشی، نصیباً حصے،
فقالوا پھر کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں، وھذا لشرکائنا اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، فما کان لشرکائہم سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے فلا یصل الی اللہ وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، وما کان للہ اور جو اللہ کا ہے فہو یصل الی شرکائہم وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف، ساء ما یحکمون کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں، یعنی اگر ان کے شراکت داروں کا جن کو انہوں نے اللہ کے اس پیداوار میں شریک قرار دیا ہے اس کا حصہ کم ہو جائے تو اللہ کے حصے کو تو کم کر لیتے ہیں لیکن ان کے حصے کو کسی طریقے سے بھی کم نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کے نگاہ میں ان کے اولاد کے قتل کو، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لِيُرْدُوهُمْ تاکہ ان کو ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ ملتبس کر دیں ان پر ان کے دین کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ سو چھوڑ دیجیے ان کو، وَمَا يَفْتُرُونَ اور جو کچھ ان کا جھوٹ ہے۔ اس دور میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے نام اپنوں میں سے بعض عزیزوں کو ان کے ناموں پہ قربان کر لیتے ہیں، جس طرح کے ہندو۔ وقالوا اور کہتے ہیں هذه انعام کہ یہ ہے مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر کہ ممنوع ہے، لا يطعمها اس کو کوئی نہ کھائے، الا من نشاء بزعمهم مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق، وانعام حرمت ظہورها اور بعض مویشی ایسی ہیں کہ جن کی پیٹھ پہ چڑھنا انہوں نے حرام کر دیا ہے، وانعام اور بعض مویشی ایسی ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا کہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ اللہ پر بہتان بن کر، سیجزیہم بما کانوا یفترون سو ان قریب سزا پائیں گے وہ اپنے اس جھوٹ کا۔ اور پھر وہ ان جانوروں کو جو جن کا پیدا کرنے والا اللہ کے ذات ہیں ان پر ذبح کرتے وقت یہ اگر اللہ کا نام لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ وقالوا اور کہتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام جو بچہ ہے ہمارے ان مویشیوں کے پیٹ میں خالصۃ لذکورنا یہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں، یعنی ہمارے مرد ہی اس میں سے کھائیں گے، ومحرم علی ازواجنا اور وہ حرام ہے ہمارے خواتین پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً اگر وہ بچہ مردہ ہو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ وہ سزا دے گا ان کو ان کے ان باتوں کا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ بے شک نقصان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا، سفہم بغیر علم نادانی سے بغیر سمجھے، وحرموا ما رزقهم اللہ اور جنہوں نے حرام کرایا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا، افتراء علی اللہ اللہ پر بہتان باندھ کر کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مهتدین اور وہ نہ ہے سیدھے راہ پر۔ تو ہر چیز کے بارے میں ان لوگوں نے اپنے کچھ خیالات کو عقائد کا درجہ دے رکھا تھا اور اپنے ان عقائد کو ان لوگوں نے اللہ کی طرف منسوخ کر رکھا تھا کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس طرح کریں، حالانکہ اللہ نے کبھی ان کو ایسے امور کا پابند نہیں بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے ان امور کے ارتکاب سے بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ یہ رکوع آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 146 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ پچھلے آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس گمراہی کا ذکر فرمایا تھا کہ جو ان لوگوں نے اپنے عقائد میں شامل کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی جانوروں اور اس کے عطا کی ہوئی نعمتوں میں ان بے انصافوں نے اپنے خود تراشیدہ بے جان بے شعور بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھی قرار دے کر جو چیز وہ بطور عبادت یا صدقہ خیرات کے نکالتے ہیں
ان میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حصہ بتوں کا رکھتے ہیں، پھر اللہ کے حصے کو بھی مختلف حیلوں حوالوں سے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح کے اور بہت سے جاہلانہ رسموں کو شرعی قانون کی حیثیت دے رکھی ہے۔ مذکور آیاتوں میں جو پہلے آیات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات اور درختوں کے مختلف قسمیں اور ان کے فوائد اور ثمرات کے تخلیق میں اپنے قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں اسی طرح جانوروں اور مویشیوں کے مختلف قسموں کے پیدائش کا ذکر فرما کر ان کی گمراہی پر اللہ نے ان کو متنبہ فرمایا کہ ان بے بصیرت لوگوں نے کیسے قادر مطلق، علیم اور خبیر رب کے ساتھ بے خبر، بے شعور، بے جان اور بے بس چیزوں کا اس کا شریک اور ساتھی بنا ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صراط مستقیم اور صحیح راہ عمل کی طرف ہدایت فرمائی کہ جب ان چیزوں کے پیدا کرنے اور تم کو عطا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں تو عبادت میں ان کو شریک ٹھہرانا انتہائی بے انصافی ہے۔ جس نے یہ چیزیں پیدا کر کے تم کو عطا فرمائی ہے اور تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا کہ جس طرح چاہو ان کو استعمال کر سکو، اور پھر ان سب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا، تمہارا فرض ہے کہ اس کے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے وقت اس کے حق کے شکر کو یاد رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، شیطانی خیالات اور جاہلانہ رسموں کو اپنا دین نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، انشاء جس نے پیدا کیے، جنات باغات معروشات، وہ کہ جو مختلف سہاروں سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، درختوں کے سہارے یا لکڑیوں کے سہارے، جس طرح کے انگور وغیرہ، وغیر معروشات، اور وہ کہ جو مختلف سہاروں سے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ ان کے بیل زمین پر رہنے دی جاتی ہے، جس طرح کے تربوز اور خربوز وغیرہ، والنخل، اور کھجور، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، کہ مختلف ہے ان کے پھل، والزیتون، اور پیدا کیا زیتون کو، والرمان، اور انار کو، متشابہاً، جو ایک دوسرے کے مشابہ ہے، وغیر متشابہن، اور وہ جو ایک دوسروں سے مختلف ہے، یعنی بعض ایک دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں رنگ اور ذائقے میں، اور بعض وہ ہے کہ جو رنگ اور ذائقے میں دوسروں سے مختلف ہے، حالانکہ سارے ایک ہی زمین کی پیداوار ہے۔ کلو کھاؤ من ثمرہ، ان کے پھل میں سے، اذا اثمر، جس وقت وہ پھل لائے، وآتوا حقہ، اور ادا کرو ان کا حق، یوم حصادہ، جس دن تم ان کو کاٹو، ولا تسرفوا، اور بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ جو آیت ہے کہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، فقہاء کرام نے یہاں سے مسئلہ عشر اخذ کیا ہے، یہ کہ مشہور مسئلہ ہے، انشاءاللہ آگے سورہ توبہ میں آئے گا کہ انسان کے پاس جب نقد پیسہ ہو اور اس پر سال گزر جائے اور وہ پیسہ اس کے ضروریات اور قرض سے زائد ہو تو 2.5% کے حساب سے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، یعنی 40واں حصہ۔ اسی طرح سے جو زمینیں ہیں ان کے پیداوار میں بھی زکوٰۃ ہے، اور زمین کے پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور زمینیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ زمین کہ جو زمین نہری ہو، جس پہ خرچ زیادہ آتا ہو، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ، اور جو زمینیں بارانی ہے، جن زمینوں سے پیداوار کے لینے میں زیادہ خرچ و اخراجات برداشت نہیں کرنے پڑتے، تو اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ۔ اور یہ عشر یا نصف عشر یہ ہر پیداوار پہ ہے، ان کے لیے سالانہ حساب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یہاں پہ کہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ تم اس پیداوار میں سے اللہ کا حق ادا کرو جب بھی اس کو کاٹو۔ تو سال میں اگر ایک پیداوار زمین سے ملے تو اس میں زکوٰۃ، اور اگر 2 پیداوار حاصل ہو تو ہر پیداوار کو حاصل کرنے کے ساتھ ہی اس میں سے 10واں حصہ بطور عشر کے ادا کر لینا چاہیے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اور اس نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے مویشی بوجھ اٹھانے والے، وہ فرشا، اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے قد کے،
کلو گاؤ مما اس میں سے رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں بطور رزق کی دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پہ، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج اسی نے پیدا کیے 8 نر و مادہ، من الضأن اثنین بھیڑ میں سے 2 یعنی نر و مادہ، ومن المعز اثنین اور بکری میں سے 2 یعنی نر و مادہ۔ قل کہہ دیجیے آذکرین حرم، بتلاؤ تو صحیح کہ کیا اللہ نے ان دونوں قسموں کے نروں کو حرام قرار دیا ہے، ام الانثیین یا ان دونوں کے مادوں کو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ بچہ کے اس پر مشتمل ہے بچہ دان ان دونوں مادوں کا، یعنی جو ان دونوں مذکورہ مادوں کے پیٹ میں ہے۔ نبئونی بعلم، بتلاؤ مجھے دلیل سے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین اور اسی نے پیدا کیا ہے اونٹ میں 2، ومن البقر اثنین اور گائے میں بھی 2 یعنی نر و مادہ، اور اسی گائے کے ایک قسم بھینس دی ہے اس میں بھی 2۔ قل کہہ دیجیے آذکرین حرم، بتلاؤ تو صحیح کہ اللہ نے ان دونوں مذکورہ قسم کے حیوانوں کے نروں کو حرام قرار دیا ہے، ام الانثیین یا ان دونوں کے مادوں کو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہے بچہ دان ان دونوں مادوں کا، یعنی جو ان دونوں کے پیٹ میں ہیں۔ ام کنتم شہداء یا کیا تم حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ تمہیں ان باتوں کا حکم دے رہا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کوئی بھی اپنے بندوں کے لیے حرام قرار نہیں دیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے خیالات اور خواہشات پہ چلتے ہوئے ان جانوروں میں سے بعضوں کو بعض عمر پر پہنچنے کے بعد یا کچھ خاص بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو وہ بزرگ یا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو باندھ دے اللہ پر جھوٹا بہتان، لیضل الناس بغیر علم تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر تحقیق کے، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوخا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ 8ویں پارے سورہ انعام کے یہ 18واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 146 سے لے کر آیت نمبر 152 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے حیوانات میں سے بعضوں کو حرام قرار دیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کون کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان کو تو وہ حرام سمجھتے نہیں، اور جو چیزیں اللہ نے نفع اٹھانے کے لیے حلال پیدا کی ہے ان کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا ارشاد ہے قل کہہ دیجیے لا اجد فیما اوحی الی محرما، میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ جو مجھ تک پہنچی ہے کسی چیز کو حرام، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ کہ جو اس کو کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، او دما مسفوحا یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنه رجس پس بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا یا ناجائز ہے، اہل لغیر اللہ به جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یا جس کو کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، ہے وہ حلال لیکن کسی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے مختص کر دیا کہ بھئی یہ فلاں کے نام ہے، تو گو ایسے حلال جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے لیکن وہ حرام کے حرام ہی رہے گا۔ فمن اضطر غیر باغ پھر جو بھوک سے بے اختیار ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ زیادتی کرنے والا، فإن ربک غفور رحیم پس بے شک تیرا رب بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کیا تھا ان پر ہر ناخنوں والا جانور،
مرغی ہے، اونٹ ہے. ومن البقر اور گائے، والغنم اور بکری، حرمنا علیہم ہم نے حرام کی تھی ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربی، الا ما حملت ظہورہما مگر جو لگی ہوئی ہو ان کے پشت پر، او الحوایا یا انفیوں پر، او مختلط بعظم یا جو چربی ملی ہوئی ہے ان کی ہڈیوں کے ساتھ. ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کے شرارت کی وجہ سے، وانا لصادقون اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ حرام چیزیں ایسے حرام نہیں ہیں کہ جن کے استعمال بندوں کی اخلاقیات پر منفی اثر ڈالتا ہو، لیکن یہ جو چیزیں اللہ نے ان پہ حرام کی تھی یہ ان کے اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہونے میں تساہل برتنے اور پیروتہی اختیار کرنے کی وجہ سے بطور سزا کے اللہ نے ان پہ حرام قرار دیا. اور جو مذکورہ آیت میں پہلے ہو گزرا ہے جن کے استعمال سے اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے، تو یہ بطور سزا کی نہیں بلکہ یہ اس لیے کہ ان کے استعمال سے انسانی اخلاقیات پر منفی اثر پڑتا ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو کہہ دیجیے کہ تمہارا رب رحمت میں بڑا وسعت رکھتا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اب کہیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا نہ ہمارے آبا و اجداد، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ایسے ہی جھٹلایا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا. قل کہہ دیجئے هل عندكم من علم کیا تمہارے پاس علم ہے ایسا فتخرجوه لنا کہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کر دو. ان تتبعون تم نہیں چلتے الا الظن مگر اٹکل پر، وان انتم الا تخرصون اور نہیں ہو تم مگر محض تخمینوں کے اوپر. یہ وہ بات ہے کہ جو عام طور پہ معاشرے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے کہ جو ہم یہ برے کام کرتے ہیں. تو یہی بات زمانے ماضی میں مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے، تو جو ہم شرک کر رہے ہیں گویا یہ اللہ کی مرضی ہے. اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک چیز کا اللہ کے علم میں ہونا اور ایک ہے ایک چیز کا اللہ کو پسند ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس لیے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کون کون سے کام پسند ہے وہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے نازل کی ہے، وہ قرآن میں بتلا دیا اور اپنے رسولوں کی زبان سے ان پہ واضح کر دیا. اور اس کے باوجود اگر ایک انسان برائیاں کرتا ہے اور یہ کہے کہ بھئی میرے اللہ کو میرے یہ برائی منظور ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، تو بھئی اللہ کسی کو برائی کرنے سے روکتا نہیں ہے دنیا میں. یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اور اگر وہ کسی کو برائی سے روک دے زبردستی تو پھر یہ امتحان کی جگہ امتحان گاہ نہیں رہے گا. قل کہہ دیجیے فللہ الحجۃ البالغہ بس اللہ کا بات پورا ہو چکا، فلو شاء لہداکم اجمعین اگر وہ چاہتا تو تم سبوں کو ہدایت دے دیتا. اب اللہ کو پسند ہے کہ وہ اس کے سارے بندے ہدایت یافتہ ہو جائے، لیکن اللہ اپنے اس چاہت کو اور اپنے اس پسند کو بندوں پر زبردستی مسلط نہیں کرتا. جس طرح اللہ ہدایت پہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس بات پہ بھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ برائیاں نہ کریں. قل کہہ دیجیے ہلم شہداءکم الذین ذرا کہلاؤ اپنے ان گواہوں کو، یشہدون جو گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، یعنی جن کو تم اللہ کا شراکت دار سمجھتے ہو ان کو بلا لاؤ اور وہ اس بات کی شہادت دے دے کہ بھئی اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اب عین ممکن ہے کہ ان کے وہ پیشوا جو ان کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے بھی دیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے بھی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو آپ ان پر اعتبار نہ کرنا یا ان کے ساتھ گواہی میں شامل نہ ہونا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے خواہشات کی جو ہمارے آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شرک کرنے والوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو ایسے بنیادوں پر استوار نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے پیروکار بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفاحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. 8ویں پارے سورہ انعام کے یہ 19واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 152 سے لے کر آیت نمبر 156 تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سامنے، خاص کر کے ان لوگوں کے سامنے کہ جو اللہ کے حکموں کے بغیر ایسے چیزوں کو حرام کیے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حرمت کا کوئی حکم نازل نہیں کیا، اور وہ اپنے ان خیالات کو پھر اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ اس رکوع میں بھی وہی واضح فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں ممنوع قرار دی ہے۔ قل کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو میں تمہیں سناؤں ما وہ چیزیں حرم ربکم علیکم جو تم پہ تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ نمبر 1 اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کئیوں کو شریک قرار دیا تھا، بعضوں نے بتوں کو، بعضوں نے پیغمبروں کو، بعضوں نے فرشتوں کو۔ وبالوالدین احسانا، اور یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ احسان یعنی ان کا جتنا حق ہے ان سے بڑھ کر ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رضامندی کو والدین کی رضامندی بھی موقوف کر دیا ہے۔ جس انسان سے اس کے والدین ناراض ہو اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ہاں، اگر والدین انسان کو اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کا کرنے کا حکم دیں تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ فلا تطعهما، اب ایسے والدین کا کہنا نہ ماننا کہ والدین اگر اپنے اولاد کو اللہ کے حکموں کے خلاف کاموں کی طرف دعوت دیں تو پھر والدین کے اس حکم کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اور شرک ایک ایسا عمل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ پوری زندگی نیک اعمال کرے لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے ساتھ تو اس کے وہ سارے اعمال شرک کی وجہ سے اکارت کر دیے جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ مار ڈالو اپنے اولاد کو مفلسی کے خوف سے، رزق کے کمی کے خوف سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی دیں گے۔ تو انسان جو کچھ رزق پاتا ہے یہ اس انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ انسان کے اپنی محنت کا ثمر نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار عاقل اور بے شمار دانا ایسے ہیں کہ جو اقتصادی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو عقلی اور دانائی لحاظ سے اس پیمانے کے نہ ہوں لیکن ان کے پاس رزق، مال اور دولت وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقسیم سے اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، اور یہ بطور امتحان کے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے اپنے بچوں کو مارنا کہ وہ بڑے ہو کر کے رزق کھائیں گے، رزق کہاں سے ان کو ہم دیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے رزق تم نہیں، رزق تو میں دیتا ہوں، رزق جس طرح تمہیں میں نے دیا ہے اسی طرح ان کو بھی دوں گا۔ چوتھی بات وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فواحش بے حیائی ایک ایسے گناہ کہ جس میں بندہ خود بھی اس گناہ کا مرتکب ہو کر اللہ کے ناراضگی کا ارتکاب کر رہا ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ عمل دوسروں کے لیے بھی دعوت کا ذریعہ بن رہا ہو گناہوں کی طرف۔ چاہے یہ بے حیائی کے کام الفاظ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے ہو، یا اشارات کے ذریعے ہو، یا کچھ اداؤں کے ذریعے ہو، یا کچھ اعمال کے ذریعے ہو، جس طرح سے بندہ کسی دوسرے کو اللہ کے حکموں کے خلاف اور اللہ کی مرضی کے سے برخلاف کاموں کی طرف مائل کریں اس کو فواحش یا بے حیائی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ظہر منہا، چاہے وہ اس میں سے ظاہر ہو وما بطن یا پوشیدہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ مار ڈالو اس جان کو کہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، الا بالحق، مگر حق پر۔ اور مشرکین مکہ اس وقت جو طاقتور ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر اپنے سے کمزوروں کا خون کیا کرتے تھے۔ ذالکم وصاکم بہ، تم کو اس بات کے اللہ
تاکید حکم دیتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے الا باللتی ہی احسن مگر اس طرح سے کہ جو طریقہ بہتر ہے. اور وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کا جو کفیل ہے یا جو اس کا والی ہے وہ اگر اس نیت سے یتیم کے مال میں مداخلت کرتا ہے کہ اس کے اندر تجارت کر کے اس کو بڑھائیں تو یہ مداخلت بہتر ہے، اچھی ہے. لیکن اگر وہ اس منفی سوچ کے ساتھ ضائع کرنے کی نیت سے، خراب کرنے کی نیت سے اس سے مداخلت کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نیت سے اس یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنے جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو ناپ والمیزان اور تول کو بالقسط انصاف سے کہ ناپ اور تول میں ڈنگی نہ ماری جائے. لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دیتے مگر اسی چیز کا کہ جس کے کرنے کا اس کو طاقت حاصل ہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب بھی بات کہو تو حق بات کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو اور اس کے خلاف تمہارا یہ عدل کی بات چلتی ہو، تمہیں عدل کی بات ان کے خلاف کرنی پڑ جائے تو تم نے عدل کی بات کہنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس کے خلاف پڑھ رہی ہے اور کس کے خلاف جا رہی ہے. دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے کہ چاہے تمہارا مخاطب فریق غنی ہو یا امیر، تمہارا رشتہ دار ہو یا تمہارا مخالف، اس لیے کہ انصاف ہر حال میں انصاف ہی ہوتا ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کا عہد پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ یہ ہے وہ باتیں جس کا تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تاکہ تم تذکرون اس سے نصیحت حاصل کرو. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ممنوع چیزیں ہیں جس سے بچنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی حکم دیا ہے. لیکن ان ممنوعات سے تو تم خود کو بچاتے نہیں ہو اور اپنے طرف سے اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں میں سے بعضوں کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ یہی راستہ ہے میرا سیدھا فَاتَّبِعُوهُ سو اسی پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مت چلو اور راستوں پر فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ورنہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہے وہ باتیں جس کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماما پورا کرنے کے لیے علی الذی ان لوگوں کی احسن جو نئے کام کرنے والے ہیں وتفصیلا اور اس میں تفصیل کے لکل شیء ہر چیز کے یعنی ان کے استعمال اور معمولاتی زندگی میں سے ہر چیز کے متعلق اللہ کے تفصیلی احکامات تھے. وہدن اور اس میں ہدایت ورحمتن اور ان ہدایت پر عمل کرنا باعث رحمت ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کر لیں. اس یقین کے ساتھ نیک اعمال کیے جائیں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ سے ملیں گے تو اللہ ہمارے ان نیکیوں سے خوش ہو کر ہمیں آخرت کے نقصانات سے بچائے گا اور آخرت کے ان نقصانات سے بچانے میں ہمارے اچائیوں نے اور ہماری نیکیوں نے ہی بنیادی کردار ادا کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. گزشتہ 3 رکوعات سے اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ سے مخاطب تھے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے اور پیدا کی ہوئی پیداوار میں سے بعضوں کو اپنے لیے حلال اور بعضوں کو حرام قرار دیا تھا اور بعض اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے غیروں کو حصہ دار انہوں نے بنائے رکھا تھا اور اس تقسیم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی اور حکم قرار دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ بھئی کون کون سے کام تمہیں کرنے چاہیے جن کے کرنے کا میں تمہیں کہتا ہوں وہ اللہ نے گزشتہ رکوعات میں بیان فرمائے اور کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جن سے تمہیں بچنا چاہیے اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا. اب اس آخری رکوع میں سورہ انعام کے اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا مبارک و برکت والی فَاتَّبِعُوهُ سو اس کی پیروی کرو یعنی اس کے احکامات پر عمل پیراہی اختیار کرو. وَاتَّقُوا اور اللہ کے نافرمانی سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا تاکہ تم یہ نہ کہو انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا یہ کہ اتری تھی کتاب
دو جماعتوں پر ہم سے پہلے، یعنی یہود اور نصارہ پر۔ اور اے مکے والوں تم یہ نہ کہو کہ کتاب ہم سے پہلے دو گروہوں پہ نازل ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسی زبان میں کہ جو ہم نہیں سمجھتے تھے، یعنی عبرانی یا سریانی زبان تھی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا پھر یوں نہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب، اگر اترتی ہم پہ کتاب، لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ راہ راستے ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حجت آ چکی، وہدی ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اب اس سے ظالم کون ہے جو جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور اس سے کنی کترائے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، سو ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کنیاں کتراتے ہیں ہمارے حکموں سے، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، ان کے اس کنی کترانے کی وجہ سے، یعنی پہلوتے ہی اختیار کرنے سے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے، او یاتی ربک، یا آئے ان کے پاس تیرا رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے بعض مخصوص نشانات آئے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی ان کے اوپر تیرے رب کی وہ نشانیاں، تو لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کچھ نیکیاں نہ کی ہو۔ قل انتظروا، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں قیامت کا جو ذکر فرمایا ہے، اگر وہ قیامت آ جائے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے سچ کہا، یا فرشتے کثرت کے ساتھ آسمانوں سے نازل ہونا شروع ہو جائیں، یا سورج بجا مشرق کے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائیں، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اور ہو گئے ہیں وہ فرقے فرقے، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کا کام اللہ کے حوالے ہیں۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ اللہ ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے ہے اس کا 10 گنا، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لائے گا ایک برائی، فلا یجزى الا مثلها، سو وہ سزا نہیں پائے گا مگر اسی کے برابر، وهم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 گنا بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے جتنے نیک نیتی کے ساتھ وہ نیکی کی ہوگی۔ قل کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھ کو سمجھائی ہے میرے رب نے سیدھے راستہ، دینن قیاما، ایک صحیح دین کا، ملت ابراہیم حنیفہ، جو ملت ابراہیم کی ایک طرف کا تھا، یعنی جو طریقہ ابراہیمی تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میرے قربانی، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرے مرنا، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو میرے پالنے والا ہے۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ نے اس کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرید کے بدلے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ جان بندے نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے ہاتھ بھیج دیا، تو اب اس جان سے ہر وہ عمل صادر ہوگا کہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ اپنے اس جان اور خواہش کو ہر ایسے کام سے بچائے گا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ تو اس کو جنت کے بدلے بھیج چکا۔ میرے یہ تمام اعمال ایسے اللہ کے لیے ہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اب میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی اور رب، وہو رب کل شیء، اور وہی رب ہے، مربی ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ پر ہے،
ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کی بوجھ کو، یعنی جس کے جو عمل ہے وہ اپنے اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ ثم الى ربكم مرجعكم، پھر تمہارے رب کے پاس ہے تم سبوں کو لوٹ کر جانا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتلائے گا وہ باتیں جس میں تم آپس میں جھگڑا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کر دیا تم میں سے ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے کو، یعنی مالی لحاظ سے بعضوں سے زیادہ بہتری حالت عطا فرمائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے عقلوں، دنیا میں مالی لحاظ سے بندوں کی جو درجہ بندی فرمائی ہے، یہ دنیاوی نظام زندگی کے چلانے کے لیے ہے، اور یہ ہر ایک آزمائش اور امتحان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ دے رکھا، آیا وہ اللہ کی اس دی ہوئی مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف میں لاتا ہے یا کہ نہیں، اور جس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دے رکھا بلکہ کم دے رکھا ہے یا کم دے رکھا ہے، کیا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا کہ ناشکر بن کر چوری، ڈاکے اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو مالدار کے مالداری میں امتحان ہے، اور ضرورت مند اور غریب کے غربت میں امتحان ہے۔ اگر ہر ایک اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس امتحان کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو دونوں اللہ کے ہاں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور دنیا میں بھی کسی کو کسی سے کوئی شکایت اور شکوہ نہیں رہے گا۔ یہاں پہ سورہ انعام اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔